السلام علیکم ریڈرز، ہیز دا فرسٹ ایپیسوڈ آف نومر روگ عشق۔ مسلسل بجتی فون کی گھنٹی نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ وہ جو رات کے پہر اپنے کمرے کی کھڑکی کے سامنے تنہائی میں بیٹھی چاند کو دیکھنے میں مصروف تھی، اسے پتہ ہی نہ چلا وہ کب ماضی میں کھو گئی۔ حسب عادت بلیک کافی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے گہرا سانس بھر کے خود کو پرسکون کیا اور کال اٹھائی۔ السلام علیکم، جی کون؟ آگے سے جواب نہ پا کر وہ دوبارہ گویا ہوئی۔ جب بات نہیں کرنی ہوتی، کچھ بولنا نہیں ہوتا تو فون کیوں کرتے ہو؟ وہ فون رکھنے ہی والی تھی کہ مقابل کی آواز پر اس کے ہاتھ ساخت ہوئے تھے۔ وہی آواز، ہاں یہ وہی آواز تو تھی جس کو وہ ہزاروں کیا لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ خیالوں میں بھی تو یہ آواز اسے الجھائے رکھتی تھی۔ وہ کیسے نہ پہچانتی اس آواز کو؟ ہاں یہی تو تھا اس کا ستم گر، جس کی وجہ سے وہ اس حال میں تھی۔ ہیلو، مدھم مگر بھاری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ فون کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ مقابل کو تھوڑی حیرت ہوئی تھی۔ وہ جانتا تو تھا کہ وہ اس کو پہچان لے گی، مگر ایک لفظ سے ہی پہچان لینا اس کے لیے حیران کن بات تھی۔ پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے محبت تھوڑی، اس نے تو عشق کیا تھا۔ وہ تو اس ستمگر کی آواز کیا، اس کی آہٹ، اس کی خوشبو، حتیٰ کہ اس کی سانسوں کو بھی پہچان سکتی ہے۔ کیسی ہو؟ مقابل نے مدھم آواز میں پوچھا۔ زندہ ہوں۔ اس کی قرب زدہ آواز پر مقابل نے اپنے جبڑے بھینجے۔ معافی مل سکتی ہے؟ مدعا پیش کیا گیا۔ شرمندہ ہیں یا سکون نہیں ملتا؟ شرمندہ ہوں اور سکون تو 4 سال سے میسر ہی نہیں ہے۔ خیر میں نے آپ کو معاف کیا، اب کبھی فون نہ کیجیے گا۔ میں جانتا تھا تم اب بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، پرمسرت لہجے میں کہا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ مجھے کبھی سمجھ ہی نہیں سکے۔ مطلب؟ مقابل ایک دم ہی سنجیدہ ہوا۔ میں آپ سے محبت نہیں عشق کرتی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ کرتی ہوں، اور جانتے ہیں کہ عشق کا رتبہ محبت سے بہت اوپر ہے۔ یہ تو بغیر کسی غرض کے ہوتا ہے۔ محبوب ملے یا نہ ملے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے آپ مجھے ملے یا پھر نہ ملے، مجھے تو عشق کی آگ میں جلنا ہے۔ ہاں بس اب بھروسہ اٹھ گیا ہے انسانوں سے۔ کبھی روح کو یہ خوف تھا کہ کھو نہ جائے وہ شخص، آج انا کہتی ہے مجھے چاہیے ہی نہیں۔ اس کی باتوں پر مقابل کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ اب تو بس عشق کی آخری منزل کو پہنچنا ہے، مر کر اپنے عشق کو امر کرنا ہے۔ خدا کے لیے ایسے نہ کہو۔ وہ تڑپ ہی تو گیا تھا اس کے مرنے کی بات سن کر۔ تم مجھے کچھ بھی کہہ لو، مگر خود کو اس طرح نہ کہو۔ وہ جو ہمیشہ اعتماد کے ساتھ بولتا تھا، آج اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ بے ساختہ اس کا کہکہا بلند ہوا، مگر اذیت سے بھرپور کہکہا، جس کا اندازہ مقابل کو ہو چکا تھا کہ وہ کس قدر اذیت میں ہے۔ اتنی فکر نہ کریں، آپ کی کرم نوازی سے موت کو دیکھ چکی ہوں۔ شاید تب میرا وقت نہیں آیا تھا تو بچ گئی۔ تم ایسی تو نہیں تھی؟ بے اختیار اس نے کہا۔ وہ شوخ اور شرارتی لڑکی کس قدر سنجیدہ ہو چکی تھی۔ اس نے اس لڑکی کو کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ اس کو اپنے ارد گرد آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنا سینہ مسلا۔ آپ کی ہی مہربانیاں ہیں۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں، تکلیف میں تم تھی تو سکون میں تو میں بھی نہیں تھا۔ مانتا ہوں میری غلطی تھی، لیکن میں بھی تو سکون میں نہیں۔ وہ اس کو کیسے بتاتا کہ وہ اس کے دل میں خاموشی سے داخل ہو چکی ہے۔ اس کو تکلیف دے کر وہ خود بھی سکون میں نہ تھا۔ صحیح ہی تو کہہ رہا تھا وہ، جیت کر بھی ہار اس کا مقدر بنی تھی اور وہ ہار کر بھی جیت چکی تھی۔ اب ان باتوں کا مقصد؟ اس نے سرد لہجے میں کہا۔ تو کیا وہ اس کو پتھر کا بنا چکا تھا، اور پتھر کو پگھلانا کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ اب دوبارہ یہاں فون نہ کیجیے گا، جس کو آپ جانتے تھے اس کو آپ خود ہی 4 سال پہلے مار گئے تھے۔ یہ بات کر کے وہ رکی نہیں اور فون بند کر دیا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ وضو کرنے چلی گئی۔ اب تہجد ادا کر کے لیٹنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ مقابل نے آج رات بھی جا کر گزارنی تھی، سو وہ سگریٹ کی ڈبی اٹھا کر بالکنی کی جانب بڑھ گیا۔ یہ منظر ملک ولا کا ہے جو وسیع رقبے پر پھیلا اپنی مثال آپ تھا۔ مسز شرمین اپنے بیٹے کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ کمرہ نہایت شاندار تھا۔ کمرے میں پڑی ہر چیز کمرے میں رہنے والے کے اعلیٰ ذوق کی مثال تھی۔ کمرے میں سجی ہر چیز کالے رنگ کی تھی۔ وہ وجود جہازی سائز بیڈ پر قمیض کے بغیر اوندھے منہ پڑا نیند کے مزے لوٹ رہا تھا۔ مسز شرمین اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلا گئیں۔
انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے سر میں انگلیاں چلانا شروع کی۔ روحان اٹھ جاؤ، یونیورسٹی نہیں جانا کیا؟ 8 بج گئے ہیں۔ روحان اٹھو، یونی نہیں جانا؟ اب انہوں نے اسے دوسری بار پکارا۔ اس پر اپنی کسی بات کا اثر نہ ہوتا دیکھ انہوں نے کہا، سوئے رہو، تمہارے ڈیڈ کو بھیجتی ہوں، وہی آ کر تمہاری نیند بھگاتے ہیں۔ دھمکی کارآمد ثابت ہوئی اور وہ سیکنڈ کی دیر کیے بنا اٹھا۔ کیا موم، آپ بھی نہ اٹھ تو رہا تھا میں، روحان نے جواب دیا۔ فریش ہو کر نیچے آؤ، میں اور تمہارے ڈیڈ ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ تھا ملک بلا کا اکلوتا سپوت۔ اکلوتے اور لاڈلے ہونے کی وجہ سے ضدی پن، غصہ اس کی عادت کا عنصر تھا۔ وہ نقصد سا تیار ہو کر ناشتے کی میز پر پہنچا، جہاں ریاست ملک ناشتہ کرنے کے ساتھ اخبار پڑھنے میں مصروف تھے۔ السلام علیکم ڈیڈ۔ روحان نے ادب سے سلام کیا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ایک ریاست صاحب ہی تو تھے جس کی وہ ہر بات خاموشی سے سنتا تھا، ورنہ روحان ملک کسی کی بات سن لے یہ تو ناممکن بات تھی۔ وعلیکم السلام برخوردار، آرام سے ناشتہ کرو۔ ریاست صاحب نے روحان کو جلدی جلدی کھاتے دیکھ ٹوکا۔ بس ڈیڈ، آگے لیٹ ہو گیا ہوں۔ اس نے بریڈ کا آخری نوالہ حلق میں اتارا اور خدا حافظ کہتا باہر نکل پڑا۔ گاڑی میں بیٹھا تو فون رنگ ہونا شروع ہو گیا۔ فون پر چمکتا علی کالنگ دیکھ اس نے کان میں لگے ایئرپورٹ سے کال یس کی۔ اس کے کانوں سے علی کی پریشانی میں ڈوبی آواز ٹکرائی، یار روحان کدھر رہ گیا ہے؟ تجھے پتہ ہے آج پریزنٹیشن ہے اور ہمارے گروپ میں پہلے نمبر پر تو نے پریزنٹ کرنا ہے۔ یار تو ٹینشن نہ لے، 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ بات ختم کر کے اس نے کال کاٹی اور گاڑی پوری سپیڈ سے بھگائی، جس کا نتیجہ میں 20 منٹ کا راستہ 10 منٹ میں ختم کر کے اب وہ اپنی پریزنٹیشن دے رہا تھا۔ لیکچر ختم ہونے کے بعد اب وہ کینٹین کی جانب بڑھ گئے۔ روحان، حارث، علی اور ذیشان کی دوستی کالج میں ہوئی تھی، جو وقت کے ساتھ گہری ہوتی گئی، اور اب ان کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا ناممکن تھا۔ سو ان سب نے BBA میں ایڈمیشن لیا۔ اب ان کا 7واں سیمسٹر چل رہا تھا۔ ریاست صاحب کا شمار ملک کے ٹاپ بزنس مینز میں ہوتا تھا۔ روحان نے چونکہ اپنے والد کا بزنس سنبھالنا تھا، اس کے علاوہ بزنس میں انٹرسٹ ہونے کی وجہ سے اس نے یہ ڈگری اپنے لیے منتخب کی تھی۔ روحان سرخ و سفید رنگ کا تیکے نقوش والا ایک مغرور شہزادہ دکھتا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، مضبوط کثرتی بدن، سیاہ بال جو کام کرتے وقت پیشانی پر بکھر جاتے، انابی لب، ہلکی شیو، گار میں پڑے ڈمپلز، کالی گہری آنکھیں جو مقابل کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی تھیں۔ بلا شبہ وہ وجاہت کا ایک شاہکار تھا۔ وہ مغرور شہزادہ یونی کی لڑکیوں کا کرش تھا۔ ابھی وہ کینٹین میں بیٹھے اپنے اپنے برگر سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ انہیں ایک نسوانی چیخ سنائی دی۔ وہ سب اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوئے جہاں وہ ٹیبل سے تھوڑی دور کھڑی تھی، اور ٹیبل پر موٹی تازی چھپکلی براجمان تھی۔ زویا کی کزن ہانیہ تو پہلے ہی ٹیبل سے دور چلی گئی تھی، لیکن وہ وہیں کھڑی رہی۔ اوہ یار، یہ تم ہو؟ میں تو ویسے ہی ڈر گئی۔ اب انسان بھی اس طرح اچانک سامنے آ جائے تو بندہ ڈر ہی جاتا ہے۔ تم تو پھر چھپکلی ہو۔ وہ اس سے ایسے بات کر رہی تھی جیسے صدیوں سے چھپکلی سے شناسا ہو، یا وہ زویا کی کوئی بچھڑی ہوئی دوست ہو۔ باقی سب تو منہ کھولے حیرت سے اس نمونے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ چاروں بھی اسی کو دیکھنے میں مصروف تھے۔ یار چلو، تم میری دوست بن جاؤ، میں نے اپنی زندگی کے بہت سے مسئلے تم سے شیئر کرنے ہیں، پر پہلے تم ایک بات تو بتاؤ، جب دیوار پر چڑھتی ہو تو ادھر کیسا ویو نظر آتا ہے؟ اس نے بھرپور سوچنے کی اداکاری کی۔ اور ہم انسانوں کو آنکھیں کھول کھول کر کیوں دیکھتی ہو، جیسے ہم تمہاری بھینس چرا کر بھاگے ہیں؟ زویا نے باقاعدہ اپنی آنکھوں کو اپنی انگلیوں سے بڑھا کیا تھا۔ اس کی اداکاری دیکھ کینٹین میں بیٹھے اسٹوڈنٹس ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، جبکہ اس کے منہ کے زاویے دیکھ روحان کا دلکش قہقہا کینٹین میں گونجا تھا، جس سے زویا اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ بھوری آنکھیں، گندمی رنگت، حجاب کے حالے میں اس کا معصومیت سے بھرپور چہرہ روحان ملک کو ساخت کر گیا تھا۔ اب وہ روحان سے مخاطب تھی۔ بھائی اب 2 منٹ چپ رہیں، دیکھ نہیں رہے میری اتنی اہم میٹنگ چل رہی ہے مس چھپکلی سے؟ وٹ بھائی؟ روحان کے منہ سے سرگوشی میں نکلا۔ جہاں ساری لڑکیاں اس کی ایک نظر کی منتظر رہتی تھیں، یہ لڑکی اسے بڑے آرام سے بھائی کہہ گئی تھی۔ ایک دم پھر زویا کی بلند آواز
ایک دم پھر زویا بلند آواز میں بولی۔ جہاں سارے روحان کی طرف متوجہ تھے ہڑبڑا کر زویا کو دیکھنے لگے۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ مس چھپکلی تیزی سے ٹیبل سے نیچے زویا کی طرف آ رہی تھی، پر اب وہ بھی زویا کی آواز سن کر دہل گئی تھی اور جہاں تھی وہیں رک گئی۔ میں نے تمہیں دوستی کا کہا، اس کا مطلب یہ نہیں تم بھاگی آؤ میرے گلے لگنے کے لیے۔ اب چونکہ وہ زویا کے پاس تھی، بے اختیار گھبراہٹ میں اس کے منہ سے بے ربط جملے نکلے۔ ہانیہ جو کب سے اس کے تماشے دیکھ رہی تھی اس کو کھینچ کر اپنے ساتھ لے گئی۔ جاتے ہوئے بھی وہ مس چھپکلی کو خدا حافظ کہنا نہ بھولی تھی۔ خدا حافظ مس چھپکلی، اگلی دفعہ جب ہانیہ کے پیسوں کی بریانی کھانے آؤں گی پھر ملاقات ہوگی۔ یہ کون تھی؟ جونیئر ہے سی ایس ڈپارٹمنٹ پہلا سیمسٹر، پر سنا ہے بہت شرارتی ہے۔ جواب حارث کی طرف سے آیا تھا۔ روحان سر ہلا کر برگر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ زویا اور ہانیہ کزنز کے ساتھ بچپن کی دوستیں تھیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے کھلی کتاب تھیں۔ زویا کا تعلق زیادہ امیر گھرانے سے نہ تھا۔ صدیقی صاحب سرکاری ملازمت کرتے تھے، جبکہ ہانیہ کے والد ماجد صاحب اپنا بزنس کرتے تھے۔ ماجد صاحب کے 2 بچے ہیں، باسل اور ہانیہ، جبکہ صدیقی صاحب کی ایک بیٹی زویا ہے جن میں ان کی جان بستی ہے۔ باسل ماجد صاحب کے ساتھ بزنس سنبھالتا ہے، جبکہ ہانیہ اور زویا پڑھائی کر رہی ہیں۔ ماجد صاحب بڑے بھائی جبکہ صدیقی صاحب چھوٹے بھائی ہیں۔ دونوں فیملیز ایک ہی گھر میں رہائش پذیر ہیں۔ باہر لاؤنج سے آتی ماما پانی دے دیں، زویا کی اونچی آوازوں نے گھر والوں پر اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ زویا اور ہانیہ یونی سے آ گئی ہیں۔ کتنی بار کہا ہے اس لڑکی کو کہ آرام سے بولا کرے، پر نہیں آتے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے۔ غصے سے لال پیلے ہوتی مسز صدیقی نے کہا، ارے زارا رہنے دو، بچی ہے، ابھی آئی ہے، ڈانٹنے نہ لگ جانا، اور ویسے بھی گھر کی رونق ہے۔ مسز شازیہ ماجد نے کہا، رہنے دیں بھابھی، آپ نے اور صدیقی صاحب کے لاڈ نے بگاڑ دیا ہے اسے۔ زارا بیگم نے خفگی سے کہا۔ شازیہ بیگم ان کی بات پر مسکرا دیں۔ زارا بیگم پانی پکڑے باہر گئیں۔ ہیلو زارا ڈارلنگ، کیسی ہیں آپ؟ زویا نے آنکھ ونک کر کے کہا۔ بس یہاں پر زارا بیگم کی بس ہوئی تھی۔ وہ عاجز آ چکی تھی اپنی بیٹی کی ان حرکتوں کی وجہ سے۔ انہوں نے پانی کا گلاس میز پر پٹکا اور اپنی چپل اٹھائی۔ اس سے پہلے کہ فلائنگ چپل اس کے سر، منہ یا کمر کی زینت بنتی، زویا ہنستی ہوئی صوفے سے چھلانگ لگا کر کچن کی طرف بھاگی۔ تائیں امی بچائیں، زویا چیختی ہوئی شازیہ بیگم کے ساتھ لپٹی تھی۔ ارے ارے ہوا کیا ہے؟ شازیہ بیگم نے کہا۔ امی چپل لے کر آ رہی ہیں۔ شازیہ بیگم نے زویا کے سر پر چپت لگاتے کہا، نہ تنگ کیا کرو زارا کو۔ ہانیہ کچن میں داخل ہوئی تو سامنے منظر دیکھ منہ بنا کر گویا ہوئی۔ بس ماما، آپ اس زویا کی بچی کو ہی گلے سے لگا کر رکھا کرے، میں تو جیسے ستیلی ہوں نا۔ او بس کرو بیوی، تم نے جو میری زارا ڈارلنگ پر قبضہ کر رکھا ہے۔ زویا کہاں چپ رہنے والی تھی، فوراً حساب بے باک کیا۔ اچھا اب تم دونوں بس کرو اور جاؤ فریش ہو کر آؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ دونوں جی اچھا کہہ کر اپنے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ آج لاہور کا موسم صبح سے ہی خوشگوار تھا۔ آج وہ سب ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ یہ سب اس حسین موسم کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی، ایک عرصہ ہو گیا تھا اس کو موسم کی خوبصورتی بھی اپنی طرف مائل نہ کر سکی تھی، لیکن آج وہ سب کے کہنے پر باہر سب کے ساتھ موجود تھی۔ جہاں سب کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، وہیں وہ واحد تھی جو ہاتھ میں بلیک کافی کا مگ تھامے بیٹھی تھی اور گھونٹ گھونٹ کر کے اس کی کڑواہٹ کو محسوس کر رہی تھی۔ ان 4 سالوں میں سب ویسا ہی تھا، بس بدلی تھی تو وہ حالات نے اسے سنجیدہ اور خاموش بنا دیا تھا۔ اس کو خاموش دیکھ کر اس کی دوست پلس کزن نے بات کا آغاز کیا۔ آج اتنے وقت بعد ساتھ بیٹھے ہیں، تم کچھ سنا ہی دو۔ میں سنا دیتی، لیکن میں نے کافی عرصے سے گانا چھوڑا ہوا ہے۔ اب یوں مت کہو اور سناؤ کچھ، باتیں کر کے ہم بور ہو چکے ہیں۔ باقی کزنز نے بھی اس بات پر زور دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس نے یک لفظی جواب دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ آسمانوں سے گرتی بارش کی بوندیں اور ٹھنڈی پرکیف ہوا ایک خوبصورت تاثر پیدا کر رہی تھی۔ اس ماحول میں ایک دھیمی سی آواز بہت بھلی لگ رہی تھی۔ اتنا تیرا انتظار کیا، اس کی یادوں کے پردوں میں 4 سال لہرائے، دل کو خفا 100 بار کیا، تجھ سے وفا میں نے کی اس قدر۔ اس کے سامنے وہ حسین چہرے والا شخص کھڑا تھا۔ تو مجھ سے کبھی دور نہ جانا۔ پتہ نہیں حکم دیا گیا تھا یا درخواست کی گئی تھی۔
جو بھی تھا پر لہجہ جنونی تھا۔ اس نے ہنس کر جواب دیا، نہیں جاؤں گی۔ تیری جدائی سے پیار کیا، ٹوٹ جائیں جو رشتے، لازمی تو نہیں کہ دلوں سے محبت ہو ختم۔ تصور میں اس کا ہنستا ہوا چہرہ نظر آیا، گال پر پڑتے گڑے معدوم ہو کر ابھرتے تو اس دیوانی کو لگتا اس کا دل ان میں ڈوب کر ابھرا ہے۔ اس کی پرسوز آواز نے چاروں طرف ایک فضو پھیلا رکھا تھا۔ کیا نہیں تھا اس کی آواز میں؟ تڑپ، قرب، اذیت صاف محسوس ہو رہا تھا۔ انا کا محل قائم رکھنے کے لیے اس کے خالص جذباتوں کی دھجیاں اڑا دی گئی تھیں۔ ہاں، اس نے شکست کھائی تھی۔ اس کی آواز میں چھپا درد بتا رہا تھا کہ محبت میں ہاری ہوئی لڑکی ٹوٹ کر بکھر چکی ہے۔ بارشوں میں جب یاد آتے ہو تم، بھیگ جاتا ہوں میں، مسکراتے ہیں غم۔ میں زمیں کی طرح ترسا ہوں پیار کو، بادلوں کی طرح لوٹ آؤ صنم۔ اس نے آنکھیں کھولیں جن میں ہلکی سی نمی تھی، آنکھیں ضبط سے حد درجہ تک سرخ ہو چکی تھیں۔ اس کی کزنز میں بیٹھی اس کی کزن پلس دوست ہانیہ اپنی عزیز جان دوست کی حالت دیکھ کر رہ گئی۔ اس کے گائے ہوئے الفاظوں نے سب پر سکوت طاری کر رکھا تھا۔ آج وہ اپنے دل کے درد کو الفاظوں سے بیان کر رہی تھی۔ وہ کچھ پر رکی اور دوبارہ آنکھیں بند کر گئی۔ چھوڑ کے مجھ کو جہاں بیٹھے ہو زویا، روحان کل ہی انگلینڈ جا چکا ہے، اسے ایک آواز سنائی دی۔ کیسا وہاں نظارہ لگتا ہے، توڑ کے پیروں میں جو رکھا ہے وہ دل ہمارا لگتا ہے۔ روحان، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ زویا کو اپنی آواز کھائی سے آتی معلوم ہوئی۔ تمہارے سو کولڈ ایٹیٹیوڈ کو ختم کرنے کے لیے۔ میں، روحان ملک، جس کے آگے ہزاروں لڑکیاں گھومتی ہیں، مجھ سے دوستی کے لیے مرتی ہیں، پہلی بار تمہیں دوستی کرنے کا کہا اور تم نے کیا کیا؟ میری بات نہ مان کر میری توہین کی۔ زویا بیبی، تم نے سوچ کیسے لیا کہ میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ دوں گا؟ جب تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا، فیصلہ تو میں تبھی کر چکا تھا، تمہاری ذات کو اگر دو کوڑی کا نہ کر دیا تو میرا نام بھی روحان ملک نہیں۔ وہ مکروہ قہقہہ لگا کر ہنسا۔ زویا کی آنکھوں سے لڑیوں کی صورت آنسو جاری تھے۔ ہاں، میں نے جان کے محبت کا کھیل کھیلا اور دیکھو تم میرے پیار میں پاگل ہو گئی۔ اس کے اندر کچھ چھن سے ٹوٹا۔ ہاں، وہ اس کا دل ہی تو تھا جس کو وہ ظالم بڑی بے رحمی سے توڑ چکا تھا۔ وہ لڑکی جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی، عشق کو فقط افسانوی باتیں سمجھتی تھی، نہ عشق کی آگ میں جلی تھی، آج راکھ بھی ہو چکی تھی۔ وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح اس کے قدموں میں گھٹنوں کے بل گری۔ وہ جو کسی سے کچھ مانگنا اپنی شان کے خلاف سمجھتی تھی، آج اس بے حس شخص کے سامنے اپنے عشق کی بھیک مانگ رہی تھی۔ پلیز روحان، ایسے نہ کریں، خدا کے لیے ایسے نہ کریں، میں مر جاؤں گی۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان اپنی بات مکمل کی۔ روحان نے قہقہہ لگایا اور سرد لہجے میں کہا، مر جاؤ، عشق بربادی مبارک ہو، اور وہ بے حس اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ جاتے ہوئے اس کی ہنسی اس کا دل بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا، بدلے میں اسے اذیت، درد اور ملال سونپ گیا تھا۔ جانتا ہوں میں یوں تو تم کبھی نہ ملو گے، پھر بھی تم کو ہی ڈھونڈے یہ قدم، بارشوں میں جب یاد آتے ہو تم، بھیگ جاتا ہوں میں، مسکراتے ہیں غم۔ گانا ختم کر کے اس نے آنکھیں کھولیں۔ ضبط سے چہرہ اور آنکھیں حد درجہ تک سرخ ہو چکی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ ابھی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے گی۔ کزنز اس کو داد دے رہے تھے پر وہ بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ وہ تو آج پھر ماضی کے اوراق میں کھو چکی تھی، اسے کہاں کسی چیز کا ہوش تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں زویا کی حالت دیکھ کر آنسو آ گئے۔ جب دل کا درد حد سے بڑھ گیا، زویا کو لگا آنسو بغاوت کر کے پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر آ جائیں گے تو وہ اٹھ کر چلی گئی۔ ہمیشہ کی طرح ماضی میں کھو کر اس کی بلیک کافی ادھوری رہ گئی تھی، اسی کی طرح ادھوری۔